السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ جب گلا کٹ جائے، قربانی کے جانور کو رب کے حضور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھرا پھیر دیا جائے اور کھال اتار کر گوشت جب تیار ہو جائے تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ محتاجوں کو بھی کھلایا جائے، غریبوں، مسکینوں اور معاشرے کے مفلوج اور کمزور لوگوں کو بھی قربانی کے گوشت سے مستفید کیا جائے اور ان پر صدقہ خیرات کیا جائے، قربانی کا گوشت ان تک پہنچایا جائے، انہیں کھلایا جائے، اور جو محتاج نہیں ہیں انہیں بھی دیا جائے۔ رشتہ داروں میں بھی قربانی کے گوشت کا حصہ پہنچانا بھی اللہ کا حکم ہے، اور خود بھی قربانی کے گوشت کو کھا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غرباء میں بھی قربانی کے گوشت کا حصہ پہنچایا جائے، رشتہ داروں میں بھی پہنچایا جائے اور خود بھی اس سے مستفید ہو لے تو پھر قربانی سمجھی جائے گی۔ اور اگر خود ہی سارا کھانے کے لیے جمع رکھے اور معاشرے کے غریبوں کو اس میں سے کچھ حصہ نہ دیا جائے اور رشتہ داروں میں اس کا حصہ نہ پہنچایا جائے تو پھر عید کی اصلی خوشی اور عید کی اصل سنت ادا نہیں ہوئی ہے، جو کہ رب کا حکم ہے کہ غریبوں کو بھی دیا جائے اور بے محتاج لوگوں کو بھی دیا جائے اور خود بھی اس میں سے استعمال کریں۔ تو اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں قربانی کی تقسیم کرنی چاہیے اور اس صدقے کو لوگوں میں عام کر کے قربانی کو قربانی جان کر انجام دیا جائے اور ادا کیا جائے۔ محض گوشت کھانے کے لیے اگر جانور کوئی ذبح کرتا ہے اور سارا خود ہی رکھ لیتا ہے اور سارا سال فریج بھر کر روسٹ بنا کر، کباب بنا کر، قورمے بنا کر، بریانی پکا کر اور سیخ کباب بنا کر کھاتے رہیں اور غریب مسکین منہ تکتے رہ جائیں اور ان کے حصے ان تک نہ پہنچائے جائیں تو پھر ایسے لوگوں کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی کے اصل تقاضے کو سامنے رکھ کر قربانی کرنی چاہیے اور اس کے حقوق کو ادا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور قربانی کو قربانی کے نام سے کر کے اس کی عظمت و رفعت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔